اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین بحمد اللہ۔ دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج عقائد کا درس آپ کے سامنے پیش کرنے کی ساتھ حاصل کریں گے۔ آج کا موضوع قیامت ممکن ہے، معاد ممکن ہے۔ جس طرح سے ہم آپ کے سامنے پچھلے درس میں پیش کر چکے تھے، 3 اہم سوال ہیں۔ کیا قیامت ممکن ہے؟ کیا مردوں کا دوبارہ زندہ کرنا ممکن ہے، پاسبل ہے یا نہیں؟ کیا قیامت ضروری ہے، ایسنشیل ہے؟ اور تیسرا سوال، قیامت کس طرح سے واقع ہوتی ہے، کس طرح سے مردہ زندہ ہوتے ہیں؟ تو پہلا سوال ہم کہتے ہیں قیامت ممکن ہے، قیامت پاسبل ہے۔ قیامت ایک امپاسبل شے کا نام نہیں ہے، محال چیز کا نام نہیں ہے۔ قیامت ایک پاسبل میٹر ہے، ممکنات میں سے ہے۔ توجہ کیجیے، اس کے لیے ہم 2 دلیل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ 2 دلیل۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ توجہ کیجیے، تھوڑا کمپلیکیٹ بھی ہے، انشاءاللہ بحمد الہی اسے ہم آسان کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی دلیل، ریسرکشن، قیامت، مردوں کا دوبارہ زندہ ہونا، یہ عقلاً انٹلیکچولی امپاسبل نہیں ہے۔ یہ انٹلیکچولی امپاسبل نہیں ہے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں صاحب آپ؟ یہ آپ ذرا اور وضاحت کیجئے۔ کس چیز کو کہتے ہیں کہ جو انٹلیکچولی عقلاً امپاسبل ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ چیز جس میں کانٹراڈکشن ہو، جس میں بینگ اور نان بینگ، ایگزسٹنس اور نان ایگزسٹنس کا کنورجنس ہو، کمبینیشن ہو، وہ چیز امپاسبل ہوتی ہے عقلاً۔ عقل کے اعتبار سے وہ چیز امپاسبل ہے۔ مثال آپ کو دوں گا، جسے اصطلاح میں، علم منطق میں اجتماع نقیضین کہتے ہیں۔ نقیضین یعنی 2 اپوزٹس کا آپس میں ایک ساتھ جمع ہو جانا، اور علم منطق میں کہا جاتا ہے کہ یہ چیز امپاسبل ہے، محال ہے۔ ایک ہی زمانے میں، ایک ہی پلیس میں 2 کانٹراڈکشن، 2 اپوزٹ ایک ساتھ جمع ہو جائے، گیدر ہو جائے، کمبائن ہو جائے، پاسبل ہے۔ یہ پاسبل نہیں ہے، امپاسبل عقلاً۔ اب مثال کے طور پر رات ہے، وہی وقت اور وہی پلیس میں رات بھی ہو اور دن بھی ہو، امپاسبل ہے۔ رات بھی ہو اور رات بھی نہ ہو، رات کا ہونا اور رات کا نہ ہونا 2 اپوزٹ ہے، ایگزسٹنس اور نان ایگزسٹنس، رات کا وجود اور رات کا عدم وجود ایک ہی زمانے میں، ایک ہی جگہ، امپاسبل ہے۔ یا رات ہے تو دن نہیں ہے، یا دن ہے تو رات نہیں ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ یا میں یہاں بیٹھا ہوں اس وقت یہ پلیس میں، یا میرا موجود ہے یا میرا وجود ہے، تو اسی ٹائم پر، اسی جگہ پہ میرا عدم نہیں ہو سکتا، میرا نان ایگزسٹنٹ نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں گے نا یہی زمانے میں، یہی جگہ پر میرا وجود بھی ہو،
میرا ایگزسٹنس بھی ہو اور میرا نان ایگزسٹنس بھی ہو، یہ امپاسبل ہے. انسان کی فطری عقل کہتی ہے انہیں اتنا سوچنے کی بھی ضرورت بھی نہیں ہے، اس کے لیے دلیل اور آرگومنٹ لانے کی بھی ضرورت بھی نہیں ہے. اتنا آبویس ہے، اتنا آسان اور اتنا بدیہی ہے کہ فوراً انسان کی ایک فطری عقل بھی کہتی ہے امپاسبل ہے. یہ ایک انسان ہو اور انسان نہ ہو اسی ٹائم پر اسی جگہ پر، یہ تو امپاسبل ہے بھائی. یہ ہے تو نہیں ہوگا، وہ یہ ہے تو توجہ کیجیے اس کا، اس کا نہ ہونا سمجھے آپ غلط ہے، اگر نہ ہو تو ہونا اس کے لیے غلط ہے. یا پہلی والی مثال، دن ہے تو رات نہیں ہو سکتی، رات ہے تو دن نہیں ہو سکتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایک ہی وقت ایک ہی جگہ پر رات بھی ہو اور دن بھی ہو، امکان نہیں ہے، امپاسبل ہے وہ. توجہ کیا آپ نے؟ یہ چیز اجتماعی نقیضین، اسے ٹرمینالوجی میں اجتماعی نقیضین کہتے ہیں. توجہ کیا آپ نے؟ کنورجنس آف ٹو اپوزٹس، بینگ اور نان بینگ، ایگزسٹنس اینڈ نان ایگزسٹنس کا ایک ساتھ جمع ہونا. اور اسی علم منطق میں کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز اگر اس کے پروسیس میں کانٹرڈکشن ہو جائے، کنورجنس آف ٹو اپوزٹ آ جائے، تو وہ چیز بھی امپاسبل ہو جاتی. قاعدہ میرے ذہن میں رکھیے آپ، اگر کسی چیز کو امپاسبل ثابت کرنا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پروسیس میں کانٹرڈکشن ہونا چاہیے، اس کے پروسیس میں بینگ اور نان بینگ کا کنورجن یا کمبینیشن ہونا چاہیے، تب جا کے وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ امپاسبل ہو جائے گی، محال ہو جائے گی. یہ عقل قاعدہ بنائی ہے ہمارے پاس. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ کوئی بھی چیز، جیسے میں آپ کو سامنے اس کا ایک آبویس مثال دیا تھا، میں رات ہے تو دن نہیں ہے، دن ہے تو رات نہیں ہے، دونوں آپس میں جمع نہیں ہو سکتے، امپاسبل ہے. اسی شکل میں آپ کسی چیز کو اگر امپاسبل کہہ رہے ہیں تو اس کے پروسیس میں سوچنے کے بعد، کھولنے کے بعد، جب اسے کھولیں گے، بریک ڈاؤن کریں گے، اگر اس میں کانٹرڈکشن دکھائی دے رہا ہے، اگر اس میں بینگ اور نان بینگ کا کنورجنس یا کمبینیشن دکھائی دے رہا ہے، تو وہ چیز امپاسبل ہو جاتی ہے. مثالیں دیجیے صاحب، آپ کے سامنے میں 2 مثالیں دوں گا میں جو امپاسبل کی ہے. پہلی مثال آپ کے سامنے دوں گا، یا اس سے پہلے دیکھیے آپ، یہی ہے بات، وہی ہے. ماد اگر امپاسبل ہونا ہے تو اس کے پروسیس میں جب اسے کھولا جائے تو اس کے پروسیس میں اجتماعی نقیضین ہونا چاہیے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاد کے پروسیس میں اجتماعی نقیضین دکھائی نہیں دیتا. معاد کے پروسیس میں اور اس کے بریک ڈاؤن میں بینگ اور نان بینگ کا کنورجن دکھائی نہیں دیتا. تو پتہ چلا کہ معاد امپاسبل نہیں ہے. جو چیز امپاسبل نہیں ہے وہ چیز پاسبل ہے. آسان بات ہے. توجہ کیا آپ نے؟ بہت ہی بیسک طریقے سے پہلے سوال کا ہم جواب دے رہے ہیں، کیا معاد ممکن ہے، کیا معاد پاسبل ہے. فقط آپ یہی ثابت کر لیے کہ وہ امپاسبل نہیں ہے تو اس کے ممکن ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور یہی ہمارے لیے سامنے والے کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. بھائی صاحب، یہ معاد امپاسبل شے کا نام نہیں ہے. کیوں امپاسبل نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے پروسیس میں، اس کے بریک ڈاؤن میں ہمیں اجتماعی نقیضین دکھائی نہیں دے رہا ہے. ٹو اپوزٹس کا کنورجنس دکھائی نہیں دے رہا ہے. بینگ اور نان بینگ، یا ایگزسٹنس یا نان ایگزسٹنس کا اجتماع دکھائی نہیں دے رہا ہے. جب نہیں دکھائی دے رہا ہے ہمیں، تو پتا چلا کہ یہ چیز امپاسبل نہیں ہے. جو چیز امپاسبل نہیں ہے، سادے الفاظ میں وہ پاسبل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب مثالیں کیا ہیں؟ وہ چیزیں جہاں پر یہ اجتماعی نقیضین دکھائی دے رہا ہے. پہلی مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا. پہلی مثال،
सर्कुलैरिटी जिसे दौर कहते हैं, तवज्जो कीजिए यहाँ पे, दौर। मैं मिसाल आपके सामने दूंगा और मिसाल से आपके लिए वाज़ेह हो जाएगा किस तरह से। अब जैसे कि ये है कि मिसाल दूंगा, हमारे पास दो शय है, दो चीजें हैं, ए एंड बी। ए बी पर डिपेंडेंट है और बी ए पर डिपेंडेंट है। ए बी पर डिपेंडेंट है और बी ए पर डिपेंडेंट है। तवज्जो किया आपने, क्या ये चीज पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है? अब इसे ब्रेक डाउन करें, अब इसके अंदर गहराई से खोलें तो पता चलता है ए को अगर वजूद में आना है, तवज्जो कीजिए इसमें यहाँ पे, उससे पहले बी का होना जरूरी है। ऐसी है ना, ए बी पर डिपेंड है, यानी मुराद क्या है, ए को अगर वजूद में आना है उससे पहले बी का होना जरूरी है। यह बात वाज़ेह, ठीक है, एकदम बात है। फिर हमने और भी ये कहा, बी ए पर डिपेंडेंट है, यानी अब सर्कुलैरिटी इसी का माना है ना भाई, ए बी पर डिपेंडेंट और बी ए पर डिपेंडेंट। इससे क्या बनता आपका, देखो आप एक सर्कल बनता। तो जो किया आपने, ए बी पर डिपेंडेंट, ये सेमी सर्कल आया, और बी ए पर डिपेंडेंट, एक सेमी सर्कल बना। तो इसे क्या कहते हैं इल्म मंतिक में, लॉजिक में, सर्कुलैरिटी। यहां से देखो आप, ए बी पर डिपेंडेंट, बी ए पर डिपेंडेंट, एक सर्कल बना। तो हम कहते हैं कि सर्किल मुमकिन है, पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। अब उसे खोलेंगे, अभी खोलने के बाद हम यहां पर आपको जस्टिफिकेशन करेंगे, फैसला देंगे ये मुमकिन है या इम्पॉसिबल है। ए बी पर डिपेंडेंट, इससे मुराद क्या है, ए को अगर वजूद में आना है तो उससे पहले बी का होना जरूरी है। ए को अगर वजूद में आना है तो उससे पहले क्या है, देखो आप, ए को अगर इस तरह से वजूद में आना है तो पहले बी का होना जरूरी है, ठीक है। और हम ये भी कहा कि बी डिपेंडेंट है किस पर, देखिए इसमें यहाँ पे ए पर, तो इसकी मीनिंग क्या होगी, बी को अगर वजूद में आना है तो उससे पहले ए का होना जरूरी है। समझिए यहाँ पे, तो इसका माना क्या बनेगा, देखो आप, इसका माना ये होगा, ए खुद अपने ऊपर डिपेंडेंट है। ए को अगर वजूद में आना है तो उससे पहले ए का होना जरूरी है। ए को अगर वजूद में आना है तो उससे पहले ए का होना जरूरी है। तो पता चला ए का वजूद भी हो, एग्जिस्टेंस भी हो, और ए का एग्जिस्टेंस भी ना हो। कॉन्ट्रडिक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑपोजिट, कन्वर्जेंस ऑफ टू ऑपोजिट्स, ए भी हो और ए भी ना हो। वाज़ेह हुई अब बात आपके लिए, इसे कहते हैं सर्कुलैरिटी, इसे कहते हैं दौर। भाई दोबारा अर्ज करूं आपके लिए, तवज्जो किया आपने, दोबारा आसान अल्फाज में, ए बी पर डिपेंडेंट, यानी क्या है, ए को अगर वजूद में आना है तो उससे पहले बी का होना जरूरी है। और आपने ये भी कहा है कि बी ए पर डिपेंडेंट है, यानी बी को अगर वजूद में आना है तो उससे पहले ए का होना जरूरी है। जब ये सर्किल बना तो क्या पता चला, देखिए इसमें यहाँ पे, ए खुद अपने ऊपर डिपेंडेंट है। जब सर्किल पलट के ए की तरफ ही आ गया ना, यहां से बी की तरफ गया सेमी सर्किल, और नीचे से फिर ए की तरफ आया, तो पता चला, देखिए यहाँ पे, ए खुद अपने ही ऊपर डिपेंडेंट है। तो पता चला कि ए को अगर वजूद में आना है तो उससे पहले ए का होना जरूरी है। अगर ए को अगर दुनिया में आना है, पैदा अगर होना है, तो उससे पहले ए का पैदा होना जरूरी है, ए का मौजूद होना जरूरी है। यानी ए हो और ए भी ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? ए हो और ए ना हो, यही क्या है बताइए यहाँ पे, कॉन्ट्रडिक्शन, यही कन्वर्जेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑपोजिट्स। ए हो यानी क्या, ए को अगर पैदा होना है तो उससे पहले ए का होना जरूरी है। हो सकता है क्या? ए को अगर पैदा होना है, अभी पैदा नहीं हुआ, अभी हुआ नहीं, अभी मौजूद नहीं है, अगर उसे पैदा होना है, मौजूद होना है, तो उससे पहले ए का होना जरूरी है, ए का मौजूद होना जरूरी है। यानी ए हो और ए न हो। तो पता चला इसके प्रोसेस में, उसके ब्रेकडाउन में क्या दिखाई दे रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई दे रहा है। समझो किया आपने, कन्वर्जेंस ऑफ टू ऑपोजिट्स। तो कहते हैं कि ये सर्कुलैरिटी
امپاسبل ہے. جب اسے ہم بریک ڈاؤن کریں تو اس کے بریک ڈاؤن میں کیا دکھائی دے رہا ہے؟ اجتماعی نقیضین. تو یہ سرکولیرٹی اور دور کیا ہو جائے گا؟ محال. یہ جو دور جو بنا اے بی پر ڈیپینڈ ہونا اور بی اے پر ڈیپینڈ ہونا، یہ اسٹیٹمنٹ امپاسبل ہے، یہ سرکولیرٹی امپاسبل ہے. یہ پہلی مثال آپ کے لیے. ایک مثال بھی دیکھیں تقریباً ایسے ہی ہے. جو اسلام اور خدا کے منکر ہوتے ہیں یہ مثال لے کر آیا کرتے تھے ائمہ کے دور میں. توجہ کیجیے آپ. کہتے ہیں کہ آپ خدا کو قادر مطلق مانتے ہیں، اومنی پوٹنٹ مانتے ہیں، توانا مانتے ہیں، پاورفل مانتے ہیں. ہاں مانتے ہیں. پھر وہ سوال کرتے ہیں جب خدا آپ کا اومنی پوٹنٹ ہے، قادر مطلق ہے، توانا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کو بنا سکتا ہے، کیا خدا ایسے چیز کو بنائے وہ چیز خود خدا نہ اٹھا سکے؟ توجہ کیجیے آپ. ایسے چیز کو بنائے جو خدا خود اسے اٹھا نہ سکے. اب سامنے والا دیکھے پریشان ہے. آپ کہیں گے ہاں بنا سکتا ہے، تو پھر وہاں پر ایک فوراً سوال کرے گا تو پتا چلا دیکھیا ایسی چیز کو خدا بنایا جو خود اٹھا نہیں سکتا. پھر آپ یہ کہیں گے نہیں بنا سکتا، پھر وہ کہے گا بھائی صاحب پھر آپ کا خدا قادر مطلق نہیں ہے، پاورفل نہیں ہے، بس وہ چیز کو نہیں بنا سکتا. آپ ہاں بھی کہے تو پکڑے جائیں گے، نہ بھی کہے تو پکڑے جائیں گے. ہاں بھی کہیں ہاں بنا سکتا ہے بھائی خدا وہ چیز کو، وہاں بھی اعتراض ہے. بس پتا چلا کہ بھائی ایسی چیز خدا بنایا خود خدا نہیں اٹھا سکتا. اس سے بھی کیا ثابت ہو رہا کہ خدا قادر نہیں ہے، پاورفل نہیں ہے. یا آپ کہیں گے نہیں بھائی نہیں بنا سکتا وہ، یہاں بھی کیا ہے وہ اعتراض کرے گا. تو آپ بس آپ کا خدا قادر مطلق نہیں ہے. ہاں بھی کہے تو پکڑ ہے، نہ بھی کہے تو پکڑ ہے. ہم کہیں گے بھائی صاحب یہ اسٹیٹمنٹ بھی غلط ہے. ہم نہ ہاں میں جواب دیں گے نہ نہ میں جواب دیں گے، بلکہ یہ کہیں گے یہ اسٹیٹمنٹ کہ کیا خدا ایسی چیز، کیا خدا جو قادر مطلق ہے ایسی چیز کو بنا سکتا ہے جو خود اسے نہیں اٹھا سکتا، ہم کہیں گے یہ اسٹیٹمنٹ ہی امپاسبل ہے. نہ ہم ہاں میں جواب دیں گے نہ ہم نہ میں جواب دیں گے، بلکہ یہ کہیں گے یہ جملہ ہی غلط ہے، یہ سوال ہی غلط ہے، یہ سوال ہی امپاسبل ہے. کیوں بھائی امپاسبل ہے؟ کیونکہ جب اسے بریک ڈاؤن کیا جائے گا تو پتا چلتا ہے کہ اس بریک ڈاؤن میں کانٹرڈکشن پایا جا رہا ہے. توجہ کیجیے آپ. اس بریک ڈاؤن میں اجتماعی نقیضین ہیں، اس بریک ڈاؤن میں کنورجنس آف ٹو اپوزٹس ہے. اسی لیے مکمل طور پر یہ اسٹیٹمنٹ ہی غلط ہے. نہ ہم ہاں میں جواب دیں گے نہ بلکہ کہیں گے یہ جملہ ہی غلط ہے. کیسا بتائیے آپ؟ یہ توجہ کیجیے آپ. وہ خدا جو توانا ہے، قادر مطلق ہے. توجہ کیجیے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ایسی چیز کو بنایا، ایسی چیز کو بنایا جو خدا نہیں اٹھا سکتا، ایسی چیز کو بنایا جو خدا نہیں اٹھا سکتا، کیا پتا چلا اس کے اندر آپ کو بھی کہ وہ چیز کیا ہو؟ لامحدود ہو. لامحدود ہو. اس سے کیا ثابت ہوگا؟ دیکھو اس میں آپ وہ شے لامحدود ہے اور خدا محدود ہے، اور خدا کیا ہے؟ عاجز ہے. جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا ہمارا کیا ہے؟ قادر مطلق ہے، توانا ہے، پاورفل ہے. پس پتا چلا وہ خدا جو توانا اور پاورفل ہے اگر وہ چیز کو بنا دے تو کیا بن جائے گا؟ قادر مطلق ہوتا ہوا کیا بن جائے گا؟ خداوند عاجز بن جائے گا، نا قادر مطلق بن جائے گا، لا قادر مطلق بن جائے گا. توجہ کیا آپ نے؟ نان اومنی پوٹنٹ بن جائے گا، نان پاورفل بن جائے گا. آپ خدا کو پاورفل بھی کہہ رہے ہیں اور خدا کیا ہے؟ نان پاورفل بھی ہے. پاورفل بھی ہو اور نان پاورفل بھی ہو.
اور دو ایک ساتھ اپوزٹ جمع ہو رہے ہیں، دو نقیضین ایک ساتھ جمع ہو رہے ہیں، کانٹرڈکشنز آپس میں جمع ہو رہے ہیں. جب اس اسٹیٹمنٹ کو اگر ہم بریک ڈاؤن کریں، کھولیں، تو اس لیے کہتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی کھولنے کے بعد اس میں اجتماعی نقیضین ہو تو وہ اسٹیٹمنٹ ہی غلط ہے. توجہ کیجیے آپ، اگر وہ خدا بنایا تو چیز کیا بن جائے گی؟ لا محدود. تو خدا کیا ہو جائے گا؟ لا قادر مطلق، نان پاورفل. جبکہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا خدا قادر مطلق ہے، پاورفل ہے. تو پتا چلا قادر مطلق بھی ہو اور اسی وقت لا قادر مطلق ہو، نان پاورفل بھی ہو، پاورفل بھی ہو اور نان پاورفل بھی ہو. اس سے کیا ہو جائے گا؟ دو اپوزٹ آپس میں جمع ہو جا رہے ہیں. تو جہاں کہیں بھی یہ چیز پائی جاتی ہو تو پتا چلتا ہے کہ وہ چیز امپاسبل ہے. اب میں اپنی گفتگو پہ آ رہا ہوں، میں دونوں مثالوں کے ساتھ. کیا معاد کو جب ہم بریک ڈاؤن کریں، جب اس کے پروسیس کو کھولیں، کیا اس کے اندر بھی کانٹرڈکشن ہے؟ کیا اس کے اندر بھی دو اپوزٹس کا کنورجنس ہے؟ نہیں ہے. جس طرح سے دور سرکولیرٹی میں، جس طرح سے کیا خدا ایسی چیز کو بنا سکتا ہے جسے وہ لفٹ نہیں کر سکتا، نہیں اٹھا سکتا، اس کے بھی بریک ڈاؤن میں کانٹرڈکشن تھا، دور کے بھی بریک ڈاؤن میں کانٹرڈکشن تھا. تو وہ دونوں چیز کیا ہوگی؟ امپاسبل ہوگی. لیکن جب مات کو ہم کھولتے ہیں، بریک ڈاؤن کرتے ہیں، تو ہمیں اس کے اندر کانٹرڈکشن دکھائی نہیں دیتا. جب اس میں دکھائی نہ دے تو ہم کہتے ہیں کہ معاد، قیامت امپاسبل نہیں ہے. اور جو چیز امپاسبل نہیں ہے وہ ممکن ہے، وہ پاسبل ہے. آسان الفاظ میں یہ پہلی دلیل ہے. توجہ کیجیے آپ، معاد کے ممکن ہونے پر صرف یہی کہہ رہے ہیں بھائی معاد عقلاً امپاسبل نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر کانٹرڈکشن پایا نہیں جا رہا. آسان میں اس کے اندر اجتماعی نقیضین پایا نہیں جا رہا. بس وہ چیز کیا آپ کے لیے پاسبل ہوگی. جو چیز امپاسبل نہیں ہے وہ چیز پاسبل ہے. پہلی دلیل. دوسری دلیل ریسرکشن یعنی ریکریشن. جس طرح سے پہلی مرتبہ تخلیق کرنا آسان ہے، اسی طرح سے دوبارہ خلق کرنا بھی خدا کے لیے آسان ہے. یہ ایک دلیل قرآن کی ہے، خدا خود قرآن میں دے رہا ہے. توجہ کیجیے آپ. جس طرح سے پہلی مرتبہ، کئی مرتبہ خدا کہہ چکا ہے معاد کے منکروں کے لیے، جس طرح سے تمہارا پیدا کرنا میرے لیے آسان تھا، دوبارہ تمہارا پیدا کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہے. اس سے کیا پتا چلا؟ دوبارہ پیدا کرنا ممکن ہے. جب پہلی بار اللہ کو تخلیق کرنا، کریٹ کرنا آسان تھا، دوبارہ اسی چیز کا پیدا کرنا خدا کے لیے امپاسبل نہیں ہو سکتا. ایک مثال آپ کے سامنے دیں گے. آپ یہ توجہ کیجیے اس میں. آپ یہی بات آپ کے سامنے ہے. مثال دیکھیے آپ، یہی ہے. ایک انجینئر، سول انجینئر آپ کے سامنے ایک بلڈنگ کو بناتا ہے، ڈرافٹ کے ساتھ نقشے کا بناتا ہے. وہ بلڈنگ دوبارہ ٹوٹ جائے، سیم ویسے ہی بلڈنگ وہ انجینئر بنائے گا. کیوں؟ اس کے پاس اس بلڈنگ کا نقشہ موجود ہے، اس کے پاس اس بلڈنگ کا علم موجود ہے. دوبارہ سیم ویسی بلڈنگ بنانا اس کے لیے آسان ہے، پہلی مرتبہ سے آسان ہے. شاید پہلی مرتبہ بنانے میں اسے لیکن مشقت ہو، زحمت ہو، دماغ لگائے گا. جب دوسری مرتبہ جب بنائے، کیونکہ اس کے پاس نقشہ موجود ہے، مہارت موجود ہے، ایکسپیرینس موجود ہے، دوبارہ بنانا اس کے لیے آسان ہے، امپاسبل نہیں ہے. سیم ویسے ہی جب خدا نے، اللہ نے تمام انسانوں کو پہلی مرتبہ خلق کیا ہے، خدا اس تخلیق کا علم بھی رکھتا ہے، اس تخلیق کا قدرت بھی رکھتا ہے. دوبارہ اسی انسان کو زندہ کرنا، پیدا کرنا، انسان خدا کے لیے مشکل نہیں ہے. توجہ کیا آپ نے؟ اسی مطلب کی طرف توجہ. قرآن کی آیت ہے، سورہ احقاف کی آیت. خدا فرمار اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعب بخلقہن. توجہ کیجیے اس میں یہاں پہ. اور خدا ان کی تخلیق میں خستہ نہیں ہوا، اس کے لیے اتنی مشکل نہیں ہوئی.
اس پوری کائنات کی تخلیق میں، یہ پوری زمین و آسمان کی کریشن میں خدا کے لیے اتنا پریشانی، ایگزاسٹنس نہیں ہوا. جب یہ نہیں ہوا بقادر علی یحیی الموتى، توجہ کی اس میں یہاں پہ دوبارہ ان کو حیات دینے میں خدا کے لیے کوئی مشقت نہیں ہے. بلا انہ علی کل شیء قدیر، بلکہ خدا دیکھیے اس میں یہاں پہ ان کے دوبارہ تخلیق کرنے پر قدرت رکھتا ہے. قرآن کی آیت ہے. جب پہلی مرتبہ خدا بنانے میں ان کے لیے مشکل نہیں ہوئی ہے، دوسری مرتبہ بھی خدا وہ چیز کو بنانے میں خدا کے لیے کوئی بڑی مشقت نہیں ہے. جب پہلی مرتبہ آسانی سے بنایا ہے تو دوسری مرتبہ بھی ان کو تخلیق کرنے میں خدا کے لیے مشکل نہیں ہے. اب اس سے پتہ چلا کیا ہے دیکھو آپ کہ یہ حیات دوبارہ دینا، دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے ممکن ہے. یہ دونوں دلیلوں سے یہ چیز ہمارے لیے واضح ہو چکی ہے. والحمدللہ رب العالمین.